بے نظیر بھٹو اور کوئی نہیں بھولا وہ ویڈیوز کہ پیٹ پھاڑ دے اسٹیبلشمنٹ کا کردار کے ساتھ مل کے کس نے بی بی کو یہاں پہ وہ کیا ہوتا تھا تو کسی اور جماعت کے خلاف نہیں ہوتا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتا. آپ نے چادر اور چار دیواری اور 90 کی دہائی 99 ناموں کے نیچے بیٹھے ہو، سچ بولو. اور دھاندلے کے فائدہ مند ادھر ابھی آپ کے سامنے شکایت کرتے آ رہے ہیں. خدا کی قسم یہ شخص تھا جس کو شاید عورتوں سے کچھ زیادہ ہی تکلیف ہے. میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کو یہاں سے آنسوؤں کے ساتھ باہر نکلتے دیکھا ہے. جس طریقے سے ہمارے اوپر تشدد و قتل و غیرت کیا گیا تھا، 12 سال اگر آصف زرداری نے جیل میں کاٹی تو ان کی وجہ سے کاٹی. یہ جیت نہیں سکتے ہیں. میرے چھوٹے بچوں کے ساتھ سیف الرحمان نے 4-5 دفعہ ریڈ کرائی میرے گھر پہ. میرے بچوں نے سفر کیا تھا. آج تک جن کے ذہنوں پہ وہ نشین ہے. ہر فرعون کا، ہر عامر کا، ہر ظالم کا مقابلہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین کرام. آج فہمیدہ مرزا نے بلاول بھٹو کو ماضی یاد کرا کے شرمندہ کر دیا. اسمبلی کے فلور پر بلاول بھٹو کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم بھول گئے کہ جب بے نظیر بھٹو ان لوگوں کی وجہ سے اس اسمبلی سے روتی ہوئی گی اور تم آج بے شرموں کی طرح انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو. ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا کردار کے ساتھ مل کے کس نے بی بی کو یہاں پہ وہ کیا، بی بی کی حکومت چھینی. میں تھی اس وقت ان کے ساتھ. اسپیکر صاحب خدا کی قسم یہ شخص تھا جس کو شاید عورتوں سے کچھ زیادہ ہی تکلیف ہے، چاہے حکومت میں بیٹھیں یا اپوزیشن پہ بیٹھیں. میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کو یہاں سے آنسوؤں کے ساتھ باہر نکلتے دیکھا ہے. ان کی وجہ سے یہ بات کرتے ہیں، یہ مجھ سے کہیں گے، مجھے بتائیں گے. 1997 میں محترمہ کو اگر ملک چھوڑنا پڑا تو ان کی وجہ سے چھوڑنا پڑا. 11 سال اگر آصف زرداری نے جیل میں کاٹی تو ان کی وجہ سے کاٹی. میں نے اور میرے بچوں نے 11 سال اگر ڈاکٹر صاحب اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئے تو وہ کسی وفاداری کی وجہ سے گھر سے دور رہے، وہ ان کی وجہ سے رہے. اسپیکر صاحب میں زیادہ نہیں وہ کرنا چاہتی کیونکہ میں اس ماحول کو، ملک پہلے ہی ابل رہا ہے، جو ملک کے حالات ہیں، لیکن یہ ذمہ دار ہیں جب حکومت میں آتے ہیں تو اپنی زبانوں کو اور اپنے رویوں کو بدلنا ہوتا ہے. آپ جب یہاں بیٹھیں گے تو بھی وہی زبان، وہاں بیٹھیں گے تو بھی وہی زبان. آپ سے اتنی سی بات نہیں ہوئی. ریحان بن جاوید جس کے گھر پہ ریڈ ہوئی، جس کی معصوم سی بچی کو تھپڑ لگا ہے کل، کاش آپ نے دیکھا ہوتا جو میرے چھوٹے بچوں کے ساتھ سیف الرحمان نے 4-5 دفعہ ریڈ کرائی میرے گھر پہ. میرے بچوں نے سفر کیا تھا. آج تک جن کے ذہنوں پہ وہ نشین ہے. میں نہیں لائی تھی، میں اپنی بات نہیں کر رہی تھی. میں نے تو ایک جنرل، میں نے آپ کو موقع دیا. جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال، علامہ اقبال کی بہو، آپ جانتے تھے کہ وہ گھر میں اکیلی ہیں. ہیراسمنٹ کیا؟ ہاں ایسی باتیں کریں گے تو ہوگی، ایسی باتیں کریں گے آپ کریں مردوں کے ساتھ. ریٹائرڈ جج، ایک خاتون، میں نے تو نام بھی نہیں لیا تھا اس کا، میں نے تو آپ کو موقع دیا، جس کے بعد یہاں معذرت کر رہے تھے. پر یہ کانٹرڈکشن، آپ کے رویے میں کانٹرڈکشن، اور کہ مجھے کہتے ہیں سلیکٹو. میں نے کسی کو ڈیزل کا نام نہیں دیا تھا. میں نے کسی کو، جو بھی آپ نے ایک ایک کو، جو بے نظیر بھٹو اور کوئی نہیں بھولا وہ ویڈیوز کہ پیٹ پھاڑ دیں گے. ارے میں تو خاموشی سے، ہم اپنا وہ چاہ رہے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کی کوئی لیجیٹمیسی بنائی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھرپور اپوزیشن کا رول ادا کرے تاکہ آپ کی پارلیمنٹ کی کوئی لیجیٹمیسی بنے. آپ کو موقع مل رہا تھا کہ آپ اس کی ایکسپلینیشن دیں. ارے ہم نے اس وقت چھوڑی تھی جب بھرپور طاقت میں تھے. کہتے پولیٹیکلی وہ کیا، کیوں کیا؟ آپ آتے ہوں گے کرسیوں کے مفاد کے لیے، ہم آئے تھے کیونکہ ہمیں عوام کی تکلیف کا احساس تھا. میں نے بی بی کے ساتھ سٹرگل کیا، ڈاکٹر ذوالفقار نے اگر سٹرگل کیا. آسان نہیں ہوتا ہائیڈنگ میں زندگی گزارنا، اپنے گھر اور اپنے بچوں سے دور رہنا. اگر وہ زندگی گزاری تھی تو تھا کہ عوام کو ریلیف. اگر کہیں ہم نے دیکھا کہ ناجائزی ہے، بھرپور طاقت میں تھے، پاور میں تھے، ہم نے کرسیوں کو چھوڑا ہے. آپ بات کرتے ہیں اگر کسی انسان نے اپنی جذبات اور اس کے، میں نے نام نہیں لیا تو جی ہم بھی نام نہیں لیتے کہ پلیٹلیٹ ہمارے نیچے آ گئے، لیکن ہم نام نہیں لے رہے. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، نہ جائے اس ایریا میں. ہم ایک پازیٹیو اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں. اسپیکر صاحب آج وہ وقت نہیں ہے جس
आप लोन की बात करते हैं। अरे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिस कंपनी को जहां पे अगर 2000 मुलाजिम थे, 2 दफा आपकी हुकूमत ने रिसीवर बिठा बिठा के उसको सिक किया, और आज भी बंद है क्योंकि इतना बीमार कर दिया आपने। आप इतनी कोई इस कदर, मैं तो उस एरिया में जाना भी नहीं चाहती थी। स्पीकर साहब, हम एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाहते हैं। मुनासिब ये होता कि सिंध असेंबली में ये आवाज उठाया जाता, वहां शिकायत किया जाता, मगर जब यहां हुआ है तो मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं रिकॉर्ड के लिए, सब के लिए, आपके लिए सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के बारे में थोड़ा सा बात करें। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए और इस मुल्क के अवाम के मुआशी हुकूक के लिए जो जिदोजहद किया है, वो आज से नहीं, हम 3 नस्लों से कर रहे हैं। और हम हर फिरौन का, हर आमिर का, हर जालिम का मुकाबला करते हुए आ रहे हैं। चाहे वो जनरल जिया उल हक का आमरियत हो तो उनके सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले डट के करे रहे, वो चाहे वो फांसी का फंडा हो, वो जिस तरीके से हमारे ऊपर तशद्दुद और कत्ल और गैरत किया गया था, मगर हमने जिया उल हक का दौर देखा है, उस आमरियत का मुकाबला किया है, उसने निजात दिलवाया पाकिस्तान को। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो छोटे छोटे मौके मिले हैं, वो धांधली के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है। वरना धांधली इस मुल्क में अगर होता था तो किसी और जमात के खिलाफ नहीं होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात रोकने के लिए इस मुल्क में एक धांधली करवाना का निजाम खड़ा किया गया। और जो साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने की तहरीक है, जो जिदोजहद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती आ रही है, आज से नहीं 3 नस्लों से। और चाहे वो जिया हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, किसी की दौर की सिलेक्टेड हो, साफ शफाफ इलेक्शन का आवाज पीपल्स पार्टी और धांधले के फायदा मंद इधर अभी आपके सामने शिकायत करते आ रही है। ये जीत नहीं सकते हैं जनाब स्पीकर, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए। इसलिए कि न्यूट्रल अगर हमारे इदारे नहीं रहेंगे, अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है, वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। इसलिए वो आज जिदोजहद कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कंट्रोवर्शियल रोल अदा करें, टाइगर फोर्स बन के काम करें। नादरीन इकराम, आपने वीडियो देखी बिलावल भुट्टो और फहमीदा मिर्ज़ा के दरमियान, जो कि स्पीकर भी रह चुकी हैं और आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काफ़ी अरसा गुजार चुकी हैं मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा। आज बिलावल भुट्टो के साथ शदीद किस्म की तलकलामी हुई। बिलावल भुट्टो को माजी याद कराया कि जिन लोगों ने तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ किया वो असम्बली से रोती हुई गई, आसिफ जरदारी के साथ जो कुछ किया, उनको जेलों के अंदर जो घसीटा गया, वो पूरी दुनिया के सामने, और आज तुम उन्हीं लोगों के साथ खड़े हो, उन्हीं लोगों के सहारे बने हुए हो।